نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے دنیا کب فنا ہوگی اس موضوع پر درس جمعہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہماری مسجد حوض والی چوڑی والان میں ایک اسلاف کا طریقہ رہا ہے، آج سے نہیں تقریباً 70 سال پرانا وہ طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول کی تاریخ تک سیرت پاک کے واعظ ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں سے کووڈ جیسی بیماری کے پیش نظر ان کو موقوف کر رکھا ہے، اور اسی کے پیش نظر گزشتہ 2 سالوں سے رمضان شریف کے بعد بھی موقوف کر رکھے ہیں۔ چونکہ اس کا جو میڈیکل لائن میں جو اس کا علاج بتایا ہے، گیدرنگ سے بچنا ہے، کووڈ کا جو علاج ہے، اسی کے پیش نظر ہیلتھ منسٹری سے جیسی جیسی گائیڈ لائن آتی رہی ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سال بھی میرا ارادہ تھا کہ ماہ ربیع الاول کے بعد کا آغاز کیا جائے، یہ 12 دن کا جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے، لیکن کووڈ کے پیش نظر چونکہ تیسری جو لہر کہیں کہیں آ رہی ہے، تو احتیاطاً اس سال بھی ماہ ربیع الاول کے بعد کو موقوف کیا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ چونکہ درس ترجمہ تھا، صبح کی جو ہماری درس صباحی ہے، مجلس صباحی قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اس کا بھی ارادہ تھا شروع کرنے کا، لیکن اس کے لیے مانع محراب آ رہی ہے۔ ابھی اس محراب کا کام مکمل نہیں ہوا، جب اس محراب کا کام مکمل ہو جائے گا اور میری طبیعت ساتھ دے گی، چونکہ میرا ایک چھوٹا سا آپریشن ہونے والا ہے، خدا کرے کامیابی مل جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں درس تفسیر کا آغاز کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال 2 حدیثیں جو مجھے آپ تک پہنچانی ہیں آج کے درس میں، ایک حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بہت مستند حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث ہے، اور دوسری حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عمران ابن حسین، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لنگوٹیا یار تھے۔ اپنے دلی کے محاورے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لنگوٹیا یار، سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، بہت اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں۔ سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بے مثال خوشحالی، اور ایک نقطہ یہاں ذہن نشین فرما لیں، جن حکمرانوں کی نیتیں صاف ہوں گی ملک خوشحال ہوگا، جن حکمرانوں کی نیتیں صاف ہوں گی ملک خوشحال ہوگا، عوام میں خوشحالی آئے گی، برکتیں ہوں گی، کاروبار میں ترقیات ہوں گی۔ سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ خلافت ہوگا کہ دنیا سے تمام ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا، سماج میں جو برائیوں کا کینسر پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی خوشحالی عطا فرمائیں گے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس زمینی خوشحالی پر رشک کریں گے، انسان بھی رشک کریں گے، جنات بھی رشک کریں گے، یہاں تک کہ زمین پر تمام بسنے والی مخلوقات رشک کرے گی، سب خوشحال، کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ہاہاکار جو مچا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف سے اللہ کی یہ پاک سرزمین بھر جائے گی۔ آج اصل میں مجرموں کا نام گننے کا نام عدالت ہے، حالانکہ عدالت بے گناہوں کے ساتھ انصاف کرنے کا نام عدالت ہے۔ یہ فرق ہے آج کی عدالتوں میں، مجرموں کے نام گننے کا نام آج کی عدالتیں ہیں، حالانکہ عدالت کس کا نام ہے؟ کس کا نام عدالت ہے؟ بے گناہوں کے ساتھ انصاف کرنے کا نام عدالت ہے۔ یہ فرق ہے آج کی عدالت میں۔ سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے یہ زمین خوشحال ہوگی، بارشیں برسیں گی، زمین کے اندر سے پیداواریں ہوں گی، اور اتنی خوشحالی آ جائے گی، اتنی خوشحالی آ جائے گی کہ زمین پر رہنے والے انسان یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے مردے زندہ ہو جاتے اور ہماری خوشحالی سے وہ بھی لطف اندوز ہوتے۔ یہ حدیث ہے، اتنی خوشحالی آئی، لیکن وہ خوشحالی کا زمانہ جو ہے حدیث مبارکہ میں وفی ذالک سبع سنین وفی ذالک 8 سنین وفی ذالک 9 سنین، 7 سال ایک روایت میں، ایک روایت میں 8 سال، ایک روایت میں 9 سال۔ یہ زمانہ ہوگا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، خوشحالی، بے مثال خوشحالی ہوگی۔ اور ایک بہت بڑے قاضی کا جملہ میں آپ کو سنا دوں، جب نمازی کم ہو جائیں گے
سماج میں شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گی، تو اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ ہمارے سماج میں آج یہ تمام برائیاں کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کو یعنی استنبول کو چوتھے مرحلے میں فتح کریں گے۔ 3 مراحل میں تو ناکامی ہوگی، وہ ملحمۃ العظیم، آرمی کا ڈاؤن، جنگی عظیم۔ چوتھے مرحلے میں اس کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ استنبول کو، جس کا نام آج استنبول ہے، الحمدللہ میں وہاں جا چکا ہوں آپ کی دعا سے 2008 میں، اس کو فتح کریں گے۔ جب اس کو فتح کرنے کے بعد حضرت امام مہدی ملک شام تشریف لے جائیں گے تو دجال کا فتنہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ سیدنا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پہلی جو روایت تھی مستدرک حاکم کی تھی، سیدنا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کے جگری دوست تھے، لنگوٹیا یار، سفر و حضر میں ساتھ، یہاں تک کہ جب آقا سفر سے واپسی ہوتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت عمران بن حسین بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اور وہ فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ شہنشاہ دو جہاں کی بیٹی ہیں۔ لیکن ہمارے علامہ خلاف حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، میں ان کی کتابوں کا بڑا دلدادہ ہوں الحمدللہ۔ بصائر القرآن میری نگاہوں سے گزری ایک کتاب ہے ان کی، ازواج مطہرات بنات مکرمات، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ بڑا صاحب قلم شخص تھا، اور ان کے قلم کو یعنی ہندوستان کے جتنے جرائد ہیں، یہاں تک کہ ماہنامہ دارالعلوم جیسا رسالہ لوہا مانا، اس میں انہوں نے ایک روایت کو کوٹ کیا ہے اس کتاب میں، اور اس کا عنوان تھا کہ عاشقین کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، لمبی راتیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ رات کی شب بیداری میں روتی تھی، مصلی پر بیٹھ کر روتی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، وہی فاطمہ جو سیدۃ النساء ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کا خطاب مل چکا تھا دنیا میں، وہی فاطمہ اللہ سے اتنا ڈرتی تھی، اتنا ڈرتی تھی، اور جب وہ آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے تھے تو حضرت جبرائیل ان کو اٹھا کے لے جاتے اور عرش اعظم پر جھڑکتے تھے۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے۔ تو یہ حضرت عمران بن حسین کو میرے آقا آپ کے گھر بھی لے جاتے تھے۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر آنے والی قیامت تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔
اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔